نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 54 سورۃ النساء، آیت نمبر 1 to 6، 1 سے لے کر 6 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 4 تک کمپلیٹ کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اموالکم اپنے مال۔ یہاں اموالکم سے مراد ان کے مال بھی ہیں اور اپنے مال بھی۔ کم کی ضمیر کو اگر آپ سرکل کر لیں تو یہاں پر کم یعنی اپنے مال، ولی کا مال کہہ کر یتیم کے مال کی حفاظت اپنے مال کی طرح کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اپنے مال سے مراد یعنی ان یتیم کے مال، اور اس کی دوسری مراد کم سے یعنی اپنا مال بھی ہے، یعنی مرد کا اپنا مال۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ تم دو نادانوں کو ان کے مال، اور نہ تم دو نادانوں کو اپنے مال۔ یہاں جو یہ لفظ ہے السفہاء، سین فا ہا سے ہے، نادان اور بے وقوف کو کہتے ہیں۔ سفی ہونا کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، مثلا عقل کی کمی، کم سنی یعنی عمر کا چھوٹا ہونا، پھر اس کی وجہ جنون کا ہونا بھی ہو سکتا ہے، بے دینی ہونا، افلاس ہونا یعنی غربت ہونا، یعنی ایسی ناسمجھی کہ انسان پیسوں کو مینج نہ کر سکے، سنبھال نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نادانوں کو مال میں تصرف کرنے دینے سے منع فرمایا ہے۔ السفہاء سے مراد کون کون ہے، اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کم عقل نابالغ یتیم بچے ہیں، تو ان کے اولیاء کو منع کیا گیا کہ ان کا مال ان کے حوالے نہ کریں، ورنہ وہ ضائع کر دیں گے۔ اور مال کی نسبت اولیاء کی طرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ انہیں یعنی اولیاء کو یہ احساس ہو کہ یتیم رشتہ دار کی مال کی حفاظت بھی اپنے مال کی حفاظت کی طرح کرنی ہے۔ سفہاء سے دوسری مراد عورتوں اور بچوں کو بھی لیا گیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو اپنے مال نہ دو، کیونکہ مرد اگر ان کو اپنا مال دے دے تو وہ اپنی کم عقلی اور ناسمجھی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیں گے۔ ایک تیسری مراد بھی اس کی ہے، السفہاء کی تیسری مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس مال کی حفاظت کے لیے کافی عقل نہ ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس رائے کے مطابق عورتوں، بچوں، یتیموں اور ان تمام لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہوگا جو کم عقل اور نادان ہوں گے۔ پھر اس سے ایک چوتھی مراد بھی ہے کہ یہ پابندی ایسے شخص پر بھی لاگو ہوگی جس پر قرض چڑھ گیا ہو، کہ اس کا مال بھی اس کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ اس کا مال بیچ کر اس کے قرض داروں کو قرض ادا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مشینری وغیرہ ہو جس کو بیچ کر اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہو، تو ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ نادانوں کو ان کے مال نہ دو، یعنی نادانوں کو مال میں تصرف کرنے نہ دو۔ اور نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے،
مثلاً بیوی سمجھدار ہے تو وہ شوہر سے بہتر مال کا تصرف کر سکتی ہے، اور اگر شوہر سمجھدار ہے تو وہ بہتر طریقے سے مال کا استعمال کر سکتا ہے۔ چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اسے اس کا مال نہ دے، اور چھوٹا بھائی عقل مند ہے اور بڑا بھائی نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے تصرف میں نہ رکھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، التی وہ جو یعنی مال کی طرف اشارہ ہے، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیام زندگی کا ذریعہ، قائم رہنے کا سبب۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کسی نادان کے ہاتھوں یہ مال لگ جائے تو وہ فضول، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اس کو لگا دے گا، اور اس کے برے اثرات معاشرے پر پڑیں گے۔ یہ مال دین اور دنیا دونوں کے کام نکالنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ مال عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اظہار فخر کے لیے ہے۔ مومن کے لیے مال زندگی کا مقصد نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ تو مال بہت اہم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ مال اتنا اہم ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاد بالمال زیادہ اہم ہے جہاد بالنفس سے، کیونکہ اگر مال نہ ہوگا تو جان سے جہاد کیسے کریں گے؟ تو مال کی بڑی اہمیت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا کا یہ مال دیدہ زیب، خوش رنگ اور بڑا شیریں ہے، اور یہ مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ وہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرے اور اسے جہاد فنڈ کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے خرچ کر ڈالے۔ جو شخص اسے حلال طریقے سے حاصل نہ کرے وہ ایسے بسیار خور کی طرح ہے۔ بسیار خور کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والے انسان کو، تو وہ ایسے بسیار خور کی طرح ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن یہی مال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ مال بہت ہی قیمتی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، پھر فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور رزق دو ان کو اس میں، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ ان کو، یعنی کپڑا دو ان کو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیہا کہا ہے، یعنی یتیم کا مال کہیں انویسٹ کرو، اس کا پیسہ کہیں کسی کاروبار میں لگا دو۔ تو ان یتیموں کا پیسہ کسی تجارت یا مداربت پر لگایا جائے اور اس سے آنے والے نفع سے ان کی خوراک اور لباس کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا وَاكْسُوهُمْ، اور رزق دو ان کو اسی میں سے اور پہناؤ ان کو۔ اگر ایسا کیا جائے کہ اسی مال میں سے ان کو کھلایا پلایا جائے اور کپڑا دیا جائے تو پھر ایک دن ان کا مال ختم ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یتیم کے مال کو جب تجارت پر لگایا جائے اور وہ مال حد نصاب کو پہنچ جائے تو ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ
کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں اور ان کے اموال سے خیر خواہی ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، رزق دو ان کو، یعنی کھلاؤ پلاؤ اور کپڑا پہناؤ ان کو. وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ ان کو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات بھلی. جو بھی سفہاء ہیں وہ اپنے اموال کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سفہاء میں یتیم بچے، عورتیں، خادم، قرضدار شخص سبھی آ جاتے ہیں. اگر کوئی نادان اپنے اموال کا مطالبہ کرے، وہ یہ اصرار کرے کہ ہمیں ہمارے مال دے دیے جائیں، تو اسے قولا معروفہ سے سمجھایا جائے. اور قولا معروفہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تو تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی کوئی بڑا چھوٹے سے یہ کہہ سکتا ہے، بیوی شوہر سے کہہ سکتی ہے، شوہر بیوی سے کہہ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے چھوٹا سمجھدار ہو اور بڑا نادان ہو تو چھوٹا بڑے سے بھی کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو تھوڑا تجربہ ہو جائے گا تو یہ مال آپ ہی کا ہے، آپ کو دے دیا جائے گا. ہم تو بس خیر خواہی کی نیت سے یہ سارا کام دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کی مالی طاقت بحال رہے، اور وقت کے ساتھ جیسے ہی آپ میچور ہو جائیں گے تو آپ ہی اس کو سنبھالنا. تو ان کو پیار سے سمجھایا جائے تاکہ ان کا دل اچھا ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس اصرار سے پریشان ہو کر یا اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسہ ان کے حوالے کر دیا جائے. ایسا کرنا بہت ہی زیادہ غلط ہوگا. اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی بچوں کی کوئی جمع پونجی ہوتی ہے. اب سفہاء میں بچے بھی آتے ہیں، یا کسی نے ان کو کوئی تحفہ دیا ہوتا ہے. اب وہ اپنے اموال کا مطالبہ کریں، اس کو مانگیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو ہم یہ دے دیں گے، کیونکہ جب آپ میچور ہو جائیں گے تو اس پیسے کا آپ صحیح استعمال کر سکیں گے، اپنے لیے کوئی بہتر چیز خرید سکیں گے، اپنے فائدے کی کوئی چیز خرید سکیں گے. بعض دفعہ بیوی سمجھدار نہیں ہوتی تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی تنخواہ اس کو نہ سونپے اور اسے پیار سے سمجھائے کہ یہ سب پیسے تمہارے ہی ہیں، تھوڑا گھر سنبھالنا سیکھ لو، تھوڑا تجربہ کر لو، پھر تم نے ہی ان پیسوں کو سنبھالنا ہے. کیونکہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں مرد حضرات اپنی تنخواہ آ کر بیویوں کو دے دیتے ہیں. ایسے میں اگر کسی عورت کو اس کا شوہر پیسہ حوالے نہ کرے تو وہ ناراض ہوتی ہے، تو اسے بھی قول معروفہ سے سمجھانا چاہیے. تو نادان کو پیسہ حوالے نہ کرو، بہت اہم حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے. ایک وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی یعنی بے حیا ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، یعنی بے حیائی کرنے پر وہ منع کرتا رہے پر وہ نہ سدھرے، ایسے میں اس کو طلاق دے دینی چاہیے پر وہ طلاق نہ دے، یعنی اس کی بے حیائی کو قبول کرتا رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا. دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا،
تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں کرتے. یعنی اگر کہیں فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو گواہ بنانا ضروری ہے. ایسے میں اگر کوئی گواہ نہ بنائے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی بے وقوف اور بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو. تو پھر ایسے شخص سے کی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اس حدیث کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. آج اس آیت کو ہم اور بہت سی چیزوں کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا بچوں کی عمر نہیں ہوئی ہوتی اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے جاتے ہیں. ان کی عمر نہیں ہوئی ہوتی اور ان کو بائک چلانے کے لیے دے دی جاتی ہے، گاڑی چلانے کے لیے دے دی جاتی ہے. اور اگر وہ کچھ کام کرنے لگے اور ان کو تنخواہ ملتی ہو تو انہی کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اپنی کمائی آپ خود رکھ لو. یہ ساری چیزیں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو ہاتھ میں پیسے دے کر ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ بیٹا جو چیز آپ کو لینی آپ لے لو، اور اس سے مقصد بچوں کی خوشی ہوتی ہے. والدین بچوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بچوں کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ بچے نہیں جانتے کہ ان کی صحت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. لیکن ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے نادان بچوں کے حوالے مال کر دیتے ہیں. تو حلال کمائی یوں ضائع کرنے کے لیے ہے. ایک تو حلال کمانا مشکل ہے، پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس نعمت کو ضائع کریں. جو بھی ہمارے گھر میں حلال پیسہ کما کے لا رہا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو ضائع کریں. اور ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس بھی پیسے کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو اس ذمہ داری کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کی جواب دہی ہے. تو مال کو ضائع نہیں کرنا، اور یہی اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے. پھر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، یعنی ان کا امتحان لیتے رہو. ابھی اس آیت میں نادان کو مال واپس کرنے کی شرائط بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے. دوسری شرط فَإِن، پھر اگر آنستم، پاؤ تم، منہم، ان میں، رشدن، بھلائی، سمجھ بوجھ، اہلیت. رشدن سے یہاں مال کے استحکام کی صلاحیت مراد ہے. اگر تم ان میں رشد پاؤ، فَدْفَعُوا، تو دے دو، لوٹا دو، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال. فَدْفَعُوا الیہم کو اگر آپ ایک ساتھ سرکل کر لیں، دفع الی کا معنی پورا پورا دے دینا، اور اس میں تاکید بھی ہے. تو یہاں
نادان کو مال واپس کرنے کی 2 شرائط بتائی جا رہی ہیں. پہلی شرط کہ وہ بالغ ہو جائیں اور دوسری شرط کہ ان میں رشد آ جائے. رشد آ جائے یعنی مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت آ جائے. اور اس اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے تمہیں ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے. جب تک یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک پہلی شرط کی بات ہے کہ وہ بالغ ہو جائیں تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے ان کے بالغ ہونے کا علم ہوتا ہے. علامات بلوغت کے احتلام ہونے لگے. اور اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلوغت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد رکھا ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی جب احتلام شروع ہو جائے تو اس کے بعد یتیمی نہیں، کیونکہ وہ بالغ ہو گیا ہے. یتیم کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اب اس کے بعد یتیمی نہیں ہے. پھر لڑکے کی آواز بدل جائے. اسی طرح سے لڑکیوں کو حیض آ جائے، ان کے جسم میں فرق آنا شروع ہو جائے، مثلا سینے کا ابھار وغیرہ. اسی طرح سے لڑکوں کی داڑھی کے بال آ جائیں. پھر زیر ناف بالوں کا آ جانا. عمر کا 15 سال ہو جانا. ویسے بلوغت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، لیکن چونکہ اس پر حدیث ملتی ہے اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ عمر کا 15 سال ہو جانا بھی علامات بلوغت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کرنے کے لیے خوب جانچا پرکھا، مگر میری عمر اس وقت 14 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہ دی. پھر جب خندق کے لیے میرا جائزہ لیا گیا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی. نافع رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب یہ حدیث پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ بچے اور بڑے میں یہی فرق ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر زیر ناف بالوں کا آ جانا یہ بھی علامات بلوغت میں سے ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے. سیدنا عطیہ قرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریظہ کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو جس کے زیر ناف بال اگے تھے اسے قتل کر دیا گیا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اس کو قتل نہیں کیا گیا. میں ان میں سے تھا جن کے بال ابھی نہیں اگے تھے، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا گیا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. غزوہ بنو قریظہ میں جو مسلمان جنگ جیتے تھے تو بنو قریظہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. تو پھر جو بالغ مرد تھے انہی کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا. تو پہلی شرط یہ تھی کہ وہ بالغ ہو جائیں. دوسری شرط کہ ان میں رشد آ جائے، یعنی ان میں نیکی کا شعور آ جائے. اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ مالی امور میں سمجھداری آئی ہے یا نہیں، وہ کفایت شعار ہو گئے ہیں یا نہیں، خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں. کچھ پیسے دے کر ان کو کسی چیز کو خریدنے کے لیے بھیجا جائے، اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے امتحانات میں ان کو ڈالا جائے. اگر وہ صحیح چیز لے آئیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر صحیح طور پر کوئی چیز خرید کے نہ لا سکیں تو انہیں سکھایا جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساتھ جا کر ایک بار سکھا کر پھر آزمایا جائے.
یہاں ٹھہر کر ایک ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہوں گی جو کہ بہت عام ہے. بہت سے گھروں میں اپنی کم عمر یعنی چھوٹی بچیوں کو سبزی اور سودا سلف لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بچیاں اپنی حفاظت نہیں کر سکتی. ایسے میں وہ کسی خطرے اور نقصان میں پڑ سکتی ہیں. یہ ان کی عمر نہیں ہے کہ اس طرح کے کام ان سے لیے جائیں، اور بسا اوقات گھر کی چابی بہت ہی چھوٹے بچوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. یہ ساری کوتاہیاں تب ہوتی ہیں جب ایک ذمہ دار شخص اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ایک اصول دے دیا کہ جب کسی کام کا کوئی اہل ہو تو ہی وہ کام اس کو دیا جائے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نادانوں کو مال واپس کرنے کی 2 شرائط بتائی ہیں. ان دونوں شرائط کا ہونا ضروری ہے، تبھی ان کو مال واپس کیا جائے گا. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی کو 9 سال کی عمر میں حیض آ جائے تو وہ بالغ ہو گئی لیکن وہ ابھی پیسے سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے دوسری شرط کہ تم یہ دیکھو کہ وہ میچور ہو گئے ہیں بہت ضروری ہے. اور جیسے ہی یہ دونوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو، لوٹا دو ان کو ان کے مال. اور دفع الا جیسے میں نے بتایا کہ پورا پورا دے دینا، اور اس میں تاکید بھی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ ان کو، اسرافاً، اسراف کرتے ہوئے، وبداراً، اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اسرافاً کا لفظ سین را فا سے ہے، معنی حد سے بڑھنا، فضول خرچی کرنا. اور بیدارن کا لفظ با دال را سے ہے، کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کر لینا، جلدی کر لینا. یہاں پھر 2 ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے یتیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ایک یہ کہ فضول خرچی کی جائے، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت یا ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی خرچ کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ نہ کرنے لگے. یہ سب بددیانتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. یتیم کا مال جلدی جلدی خرچ کر دینا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور کہیں اپنے مال کا مطالبہ نہ کر لیں، تو یتیم کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا. جس طرح اپنے مال کو احتیاط سے خرچ کرتے ہو، یتیم کے مال کو بھی اسی احتیاط کے ساتھ خرچ کرو. ومن کانا، اور جو کوئی ہو، غنین، امیر، غنی، مالدار، فلیستعفف، پس چاہیے کہ وہ عفت سے کام لے. فلیستعفف کا جو لفظ ہے عین فا فا سے ہے، اس کا معنی بچنا ہے. یعنی جو امیر ہو اسے یتیم کے منی مینجمنٹ کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، اسے چاہیے کہ یہ کام وہ فی سبیل اللہ کرے. اگر کوئی مالدار ہے تو یتیم کے مال کی خدمت کی اجرت لینے سے بچے. ومن کانا، اور جو کوئی ہو، فقیرن، محتاج، فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، ساتھ معروف کے یا بھلے طریقے سے. جانا پہچانا طریقہ یہی ہے کہ یتیم کے مال کی نگرانی کی اجرت جو معروف ہے لے لے. اور معروف کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ معاوضہ کسی کو بتایا جائے تو وہ اس کے لیے قابل قبول ہو، ایکسیپٹیبل ہو. غیر جانبدار بندہ کہے کہ اتنا معاوضہ لینا ٹھیک ہے، یعنی لے سکتے ہو.
اور اس طرح کا مشورہ لینا بہتر رہے گا، اس سے دل کو اطمینان آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ معروف اسے بھی کہیں گے کہ کم از کم جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے اتنا مال لے لے، یعنی ضروری معاوضہ لے لے، دنیاوی معاملہ نہ کرے۔ تو یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والا شخص اگر غریب ہے تو وہ اپنی محنت کی مناسبت سے اجرت لے سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے اور اسے بھی ضرورت ہے۔ اس سے ایک فہم یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مدرسے کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کیا ہے تو وہ معاوضہ لینے سے بچے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، لیکن اس میں اسے کاروباری نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت پوری کرنے کی حد تک مال لے سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ یتیم کے مال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر ولی نادار اور حاجت مند ہو تو وہ مناسب طور پر بقدر خدمت کچھ لے لے، یعنی یتیم کے مال میں سے، بشرطے کہ نیت میں فساد نہ ہو، یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ فساد کی نیت نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ اسراف اور تبذیر نہ ہو، یعنی فضول خرچی نہ ہو، اور نہ تم مال کو جمع کرو اور نہ اس کے مال کے بجائے اپنے مال کو بچاؤ۔ حسین یعنی راوی کو شک ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنا مال بچا کر رکھتے ہوئے اس کا مال خرچ مت کرو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ پہلے حصے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محتاج شخص کو یتیم کے مال کی نگرانی کی اجرت لینے پر رضامندی کو ظاہر کیا کہ لے سکتے ہو، اور ساتھ میں اس کو مشروط بھی کیا کہ دیکھو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری شرط یہ کہ مال کو جمع کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی دنیاوی معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے دنیا میں ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں تو پیسہ جمع کرنا بھی اس کے پیچھے نیت ہو سکتی ہے، لیکن یتیم کے مال کی نگرانی کے پیچھے یہ نیت نہ ہو، اور نہ اس کے مال کے بجائے اپنے مال کو بچاؤ، یعنی اپنا مال بچا کر رکھو اور اس کا مال خرچ کرتے رہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو واجبی خرچ لے سکتا ہے اور اعلانیہ طور پر لے، یعنی چھپ چھپا کے نہیں لے سکتا، اور اس کا پورا حساب بھی رکھے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائیں کہ اگر کوئی غنی ہے تو وہ یتیم کے مال کی خدمت کا معاوضہ نہ لے، اور اگر کوئی فقیر ہے تو وہ یتیم کے مال کی خدمت کی اجرت ضرورت کے مطابق لے لے، کیونکہ یتیم کے مال کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ دیکھ بھال نہ ہوئی تو وہ مال ضائع ہو جائے گا، اس لیے حفاظت ضروری ہے۔ ایسے میں جو بھی اس کی حفاظت کر رہا ہے وہ اپنے اسٹیٹس کو دیکھ لے کہ کیا اس کا اسٹیٹس اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس خدمت کے لیے کوئی بھی معاوضہ نہ لے، تو اسے نہیں لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا غریب شخص ہے، مجبوری ہے اس کی کہ پھر وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اس کی بھی فیملی ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، گھر ہے، ماں باپ ہیں، ان سب کو بھی اسے دیکھنا ہے، تو پھر وہ ضرورت کے مطابق اجرت لے سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
پھر جب دے دو تم ان کو اموالہم ان کے مال، فاشہدوا علیہم تو گواہ بنا لو اوپر ان کے. جب یتیم میں دونوں شرطیں پائی جائیں تو اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے، اور جب مال واپس کیا جا رہا ہو تو گواہ بنا لیے جائیں. اس آیت میں گواہوں کی تعداد مقرر نہیں کی گئی، البتہ دوسری جگہ اس کا ذکر موجود ہے. آپ نے سورۃ البقرہ میں آیت الدین پڑھی تھی، آیت نمبر 282، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو. دو عورتوں کی گواہی اس لیے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے. تو یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے. تو جب یتیم کا مال واپس کیا جا رہا ہو تو اس پر گواہ بنا لینے چاہیے، اور اگر تحریری صورت میں بھی اس کو لایا جائے تو اور بہتر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہ کیوں بنائے جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو اوپر ان کے. گواہ اس لیے بنائے جائیں تاکہ کوئی الزام نہ لگائے اور کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے. گواہوں کی موجودگی میں جب اس کا مال واپس کیا جائے گا تو کل کو اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا اور کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اس فریضے کو پوری امانت سے سر انجام دو، کیونکہ سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر یتیم کے مال سے کچھ رکھ لیا اور گواہ تمہاری خیانت کو نہ پکڑ سکے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. تمہاری ہر خیانت اس کے علم میں ہوگی اور وہ تم سے اس کا مواخذہ کرے گا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، سو میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تم دو آدمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ جو کام ہم نہ کر سکتے ہوں اس کام کی ذمہ داری نہ لی جائے. یعنی جس کام کی ہم میں طاقت نہ ہو وہ کام اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو ہم لے لیں پھر اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی یا غلطی چھوڑ جائیں اور پھر اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہو جائیں. اور ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام نہیں کر سکتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. جب تک اللہ کے محاسبے کا خیال نہ ہوگا تب تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے. انسان کی دینی اور دنیاوی بھلائی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک اللہ کی معرفت اور دوسرا اس کے محاسبے کا احساس. جب تک یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود رہیں گی ہم دینی اور دنیاوی بھلائی حاصل کرتے رہیں گے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ
صلاتكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. تو واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.